السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی تاریخی جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی تاریخ ہے اور یہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ اسلام پھیلانے کی غرض سے جب مسلمان قافلے عرب سے اور خوارزم سے اس علاقے میں آ رہے تھے تو وہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہوں گے۔ جب اسلام کی خاطر دنیا میں ہمارے مسلمان، ہمارے پیر فقیر اولیاء کرام کوشش کر رہے تھے اسلام کو پھیلانے کی، اس ہستی کی دربار پہ اب میں آ چکا ہوں۔ اس ہستی نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی، پیدل سفر کیے اور بے شمار قوموں اور بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو میں آپ کو اس ہستی سے آج اسی جگہ سے آپ کو پوری تاریخ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ہستی کون تھی، یہاں کیسے پہنچی اور یہاں پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس ہستی کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ میں اس دربار میں پہنچ چکا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمان ہوئے۔ تو اس ہستی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ ہستی ہے حضرت پیر موسیٰ نواب۔ میں آپ کو پیر موسیٰ نواب کے حوالے سے آج بتاؤں گا کہ پیر موسیٰ نواب کون تھے اور اسلام کس طرح انہوں نے پھیلایا۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج میں جہاں پہ موجود ہوں وہ دربار حضرت پیر موسیٰ نواب ہے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت عرب کے جو مسلمان تھے وہاں پہ مسلمان تیزی سے ہو رہے تھے، لیکن جو دوسرے علاقے تھے افغانستان، پاکستان کے جو علاقے تھے، برصغیر کے جو علاقے تھے، اس وقت یہاں پہ اسلام بہت ہی کم تھا۔ تو اس وقت عرب قافلے یہاں پہنچ رہے تھے اسلام کی غرض سے۔ تو ان قافلوں میں حضرت پیر موسیٰ نواب کا جو خاندان ہے وہ بنو امیہ کے ظلم سے تنگ آ کر جب ہجرت کرتا ہے عرب سے تو وہ پہنچتے ہیں خوارزم۔ خوارزم افغانستان کا علاقہ تھا جہاں پر اسلام کے لیے مسلمان تیار تھے اور دن رات کوشش کر رہے تھے کہ ہندوؤں کو مسلمان کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت پیر موسیٰ نواب کا جو خاندان ہے تو وہ خوارزم سے ہجرت کر کے برصغیر کی طرف آتا ہے۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا نسبت نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 17ویں پشت میں حضرت ہاشم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان بنو امیہ کے دور حکومت میں مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے خراسان افغانستان آباد ہوتا ہے۔ پھر خوارزم کی حکمرانی آپ کے خاندان کو ملتی ہے۔ جب حکمرانی شیخ حسین کو ملی جو درویش طبیعت انسان تھے، آپ نے حکمرانی کی بجائے علوم باطن پر توجہ دی۔ جب محمود غزنوی آپ کا مرید ہو گیا تو آپ کوٹ کروڑ ضلع لیا پاکستان میں آ کر مقیم ہو گئے اور اپنے بیٹے شیخ شمس الدین کو محمود غزنوی کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج دیا۔ شیخ شمس راجہ جیسل کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا۔ پھر کوٹ کروڑ کی حکومت بھی ان کے اور بیٹے شیخ جلال الدین کے سپرد ہوئی۔ جلال الدین نے یہاں 40 سال تک حکومت کی۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں شیخ سلطان جن کا لقب ابو بکر تھا تخت پر بیٹھے۔ آپ کی شادی اچ میں شیخ محمود کی دختر سے ہوئی جن سے 2 فرزند شیخ احمد غوث اور شیخ محمد غوث پیدا ہوئے۔ شیخ احمد غوث کو جاگیر کے طور پر دیپال گڑھ کا علاقہ مل گیا۔ شیخ محمد غوث نے اپنے والد کی طریقت پر گدی سنبھال لی۔ شیخ محمد غوث ہر وقت محویت اور استغراق میں رہتے۔ آپ کی شادی شیخ عیسیٰ کی بیٹی سے ہوئی جن سے حضرت غوث العالمین بہاءالدین زکریا ملتانی پیدا ہوئے۔ شیخ احمد غوث جاگیر چھوڑ کر ضلع ملتان آ بسے۔ آپ کا عقد شیخ عیسیٰ کی دوسری بیٹی سے ہو گیا جن سے حضرت پیر موسیٰ نواب، مخدوم عبدالرشید حقانی، عبدالرحمن راول دریا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ محمد غوث کا انتقال 1181 ہجری میں ہو گیا اور شیخ احمد غوث جو کہ حضرت پیر موسیٰ نواب کے والد محترم تھے ان کا انتقال 1183 میں ہو گیا۔ دونوں کوٹ کروڑ میں دفن ہیں۔
ایک اور تحقیق کے مطابق شیخ احمد غوث کا حرم بی بی جنت خاتون سے مخدوم عبدالرشید حقانی، شیخ عبدالرحمن طاہر، شیخ سادن اور ایک صاحبزادی رشید خاتون المعروف بصرہ بی بی پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی جن سے شیخ موسیٰ نواب، شیخ راول دریا جن کا نام پیر محمد شاہ ہاشمی قریشی ہے اور شیخ ملا فقیر پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ موسیٰ نواب بڑے کشف و کرامات والے بزرگ تھے۔ ایک روز حضرت غوث العالمین نے فرمایا کہ آپ قلعہ سروئی سنجر پور جا کر قیام فرمائیں اور اسلام کی اشاعت کریں۔ حکم پاتے ہی آپ اپنے بھائی راول دریا کے ساتھ سروئی کے لیے چل پڑے اور راستے میں تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا، جس سے ہزاروں مسلمان ہوئے۔ اس طرح آپ نے جو قومیں مسلمان کی ان میں تریچڑی، گرمانی، نجوانی، چوہان، گپانگ، مہار، موچی، لاڑ، چانڈیو، سپل، چاچڑ، کانجھو، کوش، ولانا، تریلی، بھیٹ، جھلن، کپڑا، بلوچ، جتوئی، راواڑی سمیت درجنوں قومیں آپ نے اس دور میں مسلمان کی۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں۔ میں آپ کو ان واقعات کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ ان کے جو مشہور واقعات تھے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آپ کو آج یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت پیر موسیٰ نواب کو نواب کس لیے پکارا جاتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک روز حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے حضرت پیر موسیٰ نواب سے کہا کہ جاؤ، آج میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، دودھ لے کر آؤ۔ تو اس وقت شدید بارش تھی، موسم انتہائی خراب ہو چکا تھا۔ حضرت پیر موسیٰ نواب دودھ لینے کے لیے روانہ ہوئے تو شدید بارش ہو گئی، ہر طرف کالی گھٹا چھانے لگی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شدید پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آج حضرت پیر موسیٰ نواب دودھ لینے گیا ہے، نہ جانے کیسے واپس آئے گا، ہر طرف بارش ہے، موسم بہت خراب ہے، تو آج ہو سکتا ہے کہ میرے جو مہمان ہیں دودھ سے محروم ہو جائیں، جس پر کافی پریشان ہوئے۔ تو اسی اثناء میں حضرت پیر موسیٰ نواب واپس آ گئے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو آپ حضرت موسیٰ نواب نے فرمایا کہ میں بارش کی وجہ سے جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پیر موسیٰ نواب کو حکم دیا کہ آپ سروئی جائیں، جو کہ اس وقت سندھ کی دھرتی تھی، تو آپ نے یہاں پہنچ کر اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے چند روز بعد ہی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اس جگہ پر سروئی میں تشریف لے کر آئے۔ تو اس وقت ان کے ہمراہ حضرت شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور جلال بخار ہمراہ تھے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ نواب سے ملاقات کی تو بہت خوش ہوئے، کیونکہ اسلام یہاں پر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حضرت پیر موسیٰ نواب دن رات محنت کر رہے تھے، کیونکہ یہ جو سرزمین تھی، اس جگہ پر راجوں کی حکومت تھی، بدھ مت اس وقت یہاں پہ چھایا ہوا تھا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تیزی سے اسلام پھیلانے کی اشد ضرورت تھی۔ تو یہاں پہ اولیاء کرام نے آ کر تیزی سے اسلام پھیلایا، جس میں حضرت پیر موسیٰ نواب اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بڑا کردار ہے۔ تو اولیاء کرام نے برے صغیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ دوستو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمیں اجازت دیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے AGM نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ اس چینل پر آپ کو تعلیمی اور تاریخی حوالے سے بے شمار ویڈیو دستیاب ہوں گی۔ پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام، یوں